معززات میری ماں بہنوں، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان بھی خطبہ جمعۃ المبارک کے حوالے دے نال کہ خطبہ جمعہ کی اہمیت تے جمعہ والے دن دی فضیلت کی ہے تے جمعے دی فضیلت کی ہے، یہ سمجھا گے۔ اللہ رب العزت نے یہودیاں کیا کہ تسی کوئی دن اپنے واسطے چن لو، اپنے واسطے اختیار کر لو۔ انہاں دے سامنے جمعے والا دن بھی سی، ہفتے والا دن بھی سی۔ یہودیاں نے کیا ساڈے واسطے ہفتے والا دن ہے، عیسائیاں نے کیا ساڈے واسطے اتوار والا دن ہے۔ جمعے دی باری آئی تو مسلمانوں نے کیا کہ ساڈے واسطے جمعے والا دن ہے۔ تے جمعے والا دن ایڈا عظیم الشان دن ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں واسطے عید کا دن، مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تیسری عید ہے، بلکہ حدیث یا جنیاں کتاباں نے بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، صحیح ابن خزیمہ، مسند احمد، ابو داؤد، جنیاں حدیث یا کتاباں نے سارے دے اندر کتاب العیدین الگ ہے کہ کتاب الجمعہ یا باب الجمعہ یہ الگ ہے۔ اس کو پتہ یہ چلتا ہے کہ عیدہ دو ہی نے، لیکن انہوں مقام دیتا گیا ہے۔ جمعے والا دن اے او دن نے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایسے دن ہی آدم علیہ السلام کو جنت سے داخل کیا گیا ہے، تو جمعے والے دن ہی کڑیا گیا ہے، تو جمعے والے دن ہی اتاریا گیا ہے زمین تے، تو جمعے والے دن ہی میدان محشر قائم ہوئے گا۔ آئیے دیکھیے کہ جمعۃ المبارک ایدی اہمیت کی ہے، جو خطبے کی اہمیت کی ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ذکر قرآن کے اندر کیتا ہے، سورہ جمعہ آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان والوں کو خاطب کیتا ہے، اہل ایمان، اے ایمان والوں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعے واسطے اذان دے دی جائے، ندا دے دی جائے، پکار دے دی جائے، اسعوا الی ذکر اللہ، تسی اللہ دے ذکر وال دوڑو، وذروا البیع، اپنے کاروبار کو، اپنی تجارت کو چھڑ دیو، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اے تہاڈے واسطے بہتر ہے اگر تسی جانن والے ہو۔ اتوں اندازہ کرو کہ اللہ رب العزت نے جمعے کی اہمیت کو قرآن کے اندر بیان کر چھڑیا کہ دی اہمیت کی ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے، اپنے کاروبار کو، اپنی تجارت کو، اپنے ہر معاملے کو چھڑ دیو تے میرے ذکر ودا جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، فرمایا جب فارغ ہو جاؤ اس کو، دنیا کے اندر پھیل جاؤ، منتشر ہو جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو، مطلب کہ یہ پھر تجارت کرو۔ اے ذالکم خیر لکم ان کنتم، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، یہی تہاڈے واسطے فلاح کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے۔
دا ذکر قرآن کے اندر آ جائے تو ان کے کوئی شان اور مقام کٹ نہیں ہوتا۔ آؤ ذرا حدیث پاک پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعۃ المبارک کی اہمیت کے حوالے نال صحیح مسلم کی 654 نمبر حدیث ہے، فرمایا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی نے لقد حممت ان آمر رجلا يصلي بالناس ثم امرك على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں لوگوں کے بارے جڑے جمعے والے دن جمعے تو پیچھے رہ جاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پتہ تحقیق میں ارادہ کیتا ہے کہ میں لوگ ایک کسی لوگوں دے تو کسی بندے کو حکم دیا جمعے دی نماز پڑھوائے تے پھر جڑے جمعے تو پیچھے رہن والے مرد نے میں انہاں دے گھراں نوں جلا دیا۔ فجر دی نماز کے بارے بھی یہ وعید ہے کہ جڑی فجر دی نماز تو پیچھے رہ جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی کو حکم دیا کہ مصلی تے کھلو کے نماز پڑھوائے کہ میں انہاں لوگوں دے گھراں نوں جلا دیا جڑے گھراں دے اندر نماز ادا کرنے واسطے مسجد نہیں پہنچے مرداں نوں حکم۔ اتنے جمعے کے بارے بھی صحیح مسلم کی حدیث آ گئی، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں انہاں لوگوں کے گھراں نوں جلا دیا جڑے اس وقت گھراں دے اندر موجود نے اور جمعے کا وقت ہے۔ اتنی سخت وعید کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ میرے دل کرتا ہے کہ انہاں لوگوں کے گھراں نوں جلا دیا کہ جڑے جمعے کا وقت ہو چکے لیکن گھراں دے اندر بیٹھے ہیں۔ اسی سمجھے کہ جمعے والا دن ایک معمولی بس وقت ہے جدوں نماز کا ٹائم ہوئے تو پہنچ گئے، میرا کوئی مقصد ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایڈے سخت وعید فرما رہے کہ کوئی سمجھ جانا چاہیے کہ جمعے کی اہمیت کتنی ہے، خطبہ جمعہ کی اہمیت کتنی ہے۔ دوسرے مقام تے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ بغیر کسی شرعی عذر تو جمعے کو ترک کر دیتا ہے، جمعے کو چھڑ دیتا ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابی داؤد کی حدیث سیدنا ابوالجعد زماری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث سے راوی بیان کرتے ہیں من ترک ثلاث جمع تعاونوا بها تبع اللہ ولا قلبی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑے شخص نے 3 جمعے چھڑ دیتے ان کی اہمیت کو نہ جان لیا ہوا معمولی سمجھتے ہوئے مطلب کہ 3 جمعے چھڑ دیتے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے دے دل میں مہر لگا اتنی سخت وعید۔ تیسری جگہ تے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے سخت وعید فرمایا سیدنا عبداللہ بن محمد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی اہم حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر دے کھڑے ہیں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينتهين اقوام عن وضعهم الجمعات او لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين۔ فرمایا ضرور بے ضرور بڑی تاکید کا جملہ ہے، تاکید کرتے ہوئے فرمایا ضرور بے ضرور لوگ جمعہ چھڑا تو باز آ جائیں، جمعہ چھڑا تو لوگ باز آ جائیں وگرنہ اللہ تعالیٰ انہاں دے دلوں تے مہر لگا تے پھر انہاں دا حال کی ہوئے گا اللہ تعالیٰ انہاں کو کافی نہیں دل دعوت ہوگا۔ 3 حدیثاں میں بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی اہمیت کو واضح کر دیتا ہے کہ جمعے کو چھٹن تو باز آ جاؤ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حشر کرے گا، اللہ تعالیٰ نے دلوں تے مہر لگا دے گا تے جدوں دل تے مہر لگ جائے گا قرآن سمجھ آتا ہے نہ نبی کا فرمان سمجھ آتا ہے، قرآن و حدیث کی پھر گل ہی سمجھ نہیں جاتی جدوں اللہ تعالیٰ دلوں تے مہر لگا دیتا ہے۔ اتوں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے دین کے اندر
ادھر نبی کا فرمان، اللہ تعالیٰ کا فرمان، نبی کا پیغام سنایا جاتا ہے، لوگ گھروں کے اندر بیٹھے ہیں۔ بھائی نبی علیہ السلام نے سخت وعید فرمائی، ایک جگہ تے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہوں لوگوں کے گھروں کو اگ دے اندر جلا دیا کہ جڑے جمعے تو پیچھے رہ گئے۔ دوسرے مقام دوسری وعید کی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ انہیں دلوں پہ مہر لگا دے گا، دوسری سزا۔ تے تیسری سزا کی ہے اللہ تعالیٰ انہیں واقعی نیند کے اندر داخل کر دے گا۔ دل سزاواں کنہ لوگوں واسطے کہ جمعے تو پیچھے رہنے والے ہیں۔ تے جڑا بندہ خطبہ جمعہ واسطے جلدی آتا ہے تو انہوں واسطے رب نے انعام بھی رکھا ہے۔ دنیا کا اصول ہے بندہ کوئی اٹھا کام کرے، کسی سکول کے اندر بچہ لیٹ چلے جائے سزا کی نوبت آ جاتی ہے، ٹائم نہ آ جائے پھر انعام کی نوبت بھی آتی ہے۔ تو اتنے اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں جڑا بندہ جلدی آئے گا نبی علیہ السلام کی زبان کو کی فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 949 نمبر، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سے راوی نے، اذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهاجر كمثل الذي يهدي بدنه۔ عربی عبارت لمبی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا کہ جب جمعے والا دن ہوتا ہے فرشتے مسجد کے دروازے تے کھڑے ہو جاتے ہیں، تے جڑے لوگ آ رہے ہیں اگے پیچھے آ رہے ہیں انہوں نے نام لکھتے جا رہے ہیں، نام لکھتے جا رہے ہیں۔ جڑا سب تو پہلے بندہ آنے والا ہے انہوں ایک اونٹ کی قربانی جنا سوال، پہلا جڑا بندہ آنے والا انہوں پہلے وقت کے اندر آنے والا ایک اونٹ کی قربانی کا سوال لکھ دیتا جاتا ہے کہ جی میں بندہ اونٹ کی قربانی کرتا ہے انہوں سواب ہے اس کو میں جڑا بندہ جمعے واسطے پہلے وقت کے اندر آتا ہے سب کو پہلے آتا ہے ایک اونٹ کی قربانی جنا سواب۔ دوسرے نمبر تے دوسرے ٹائم کے اندر آنے والا گائے کی قربانی جنا سواب۔ تیسرے نمبر پہ آنے والا ایک میڈے کی قربانی کا، میڈے کے اندر بکرا بھی آ جائے گا، دمبا بھی آ جائے گا۔ اس کے بعد جڑا آتا ہے ایک مرغی کا، ایک مرغی کو ذبح کرنے جنا کہ وہ مرغی کی قربانی نہیں ہوئی، مرغی کو ذبح کرنے جنا سواب۔ پھر اس کے بعد آنے والا ایک انڈے جنا سواب۔ لیکن جب امام خطیب خطبہ دینے واسطے کرو نکلتا ہے تو فرشتے کی کرتے ہیں اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، اپنے دفاتر کو بند کر دیتے ہیں تو خطبہ سننا پڑتا ہے۔ حدیث والے سب تو پہلے آنے والا پہلے وقت کے اندر آنے والا اونٹ کی قربانی۔ یہ وقت ہے صاحب کتاب یہ نہیں کہ پہلے جہاں بندہ آ گیا وہ فضیلت ہے یہ انہوں نے ان کی قربانی کا سواب مل گیا۔ بعد کے اندر آنے والا گائے کی قربانی کا، تیسرے آنے والا تیسرے وقت کے اندر وہ بندہ انہوں مینڈے دی اسی طرح سواب کٹتا مرغی دے اس کے بعد انڈے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جب امام گھروں نکل آتا ہے خطبہ دینے واسطے فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، امام اپنا دین کا خطبہ سننا پڑتا ہے۔ اسی اپنا آپ کو اتصال دیے کہ اسی کس وقت جمعے واسطے پہنچے۔ بعد کے اندر آنے والے جو فرشتیاں نے دفتر اپنے بند کر دیتے ہیں، بعد کے اندر جڑے آنے والے انہوں نے نام درج بھی ہو جاتے ہیں پر انہوں کو فضیلت کا سواب نہیں ملتا، انہوں نے صرف خطبہ سننا تے نماز کرنا سواب ملتا۔ لیکن جڑا پہلے آن کی فضیلت میں تو محروم رہ جائے۔ اس کر کے میں بارہ یہ کہتا ہوں کہ خطبہ شروع ہونے تو پہلے ادھر پہلی اذان ہوئے ادھر بندہ مسجد کے اندر پہنچے اگر سواب کی ضرورت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگلی فضیلت اس بندے واسطے کہ جڑا بندہ پیدل آتا ہے، یہ لوگ جڑے
یلقا کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامھا و قیامھا. پھر جڑا بندہ جمعے والے دن غسل کرتا ہے، جڑا بندہ جمعے والے دن غسل کرتا ہے تو غسل بھی چنگی طرح کرتا ہے، پھر وہ مسجد وال جلدی آتا ہے، انتہائی جلدی کرتا مسجد وال آن واسطے، تے سوار نہیں ہوتا، پیدل آتا ہے تے امام کے قریب بیٹھ کے دل جمی نال خطبے نوں سنتا ہے تے اندے نہیں اگلا کام کی کرنا ہے، امام کے نزدیک بیٹھ کے خطبہ دل جمی دے نال توجہ نال سنتا ہے، کوئی فالتو حرکت نہیں کرتا. فالتو حرکت تو مراد بھی بڑی اہم چیز، فالتو حرکت تو مراد تنکا بھی پیا ہے، تنکا بھی چوک کے سائڈ پہ نہیں کرنا، کوئی بول رہا ہے انہوں چپ کروان واسطے اشارہ کرنے کی اجازت نہیں. یہ ساڈا عمل کی خطبہ ہو رہا ہے سبحان اللہ کی خطبہ جمعہ چپ کر کے خاموشی نال سنن دا حکم ہے، بولنے کی اجازت نہیں ہے، پر ساڈا عمل حدیث سے الٹ ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کوئی لغو عمل نہیں کرنا، بولنا نہیں، صرف خطیب کی گل سننا ہے. اسی کی کر رہے ہیں، خطیب خطبہ دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے سبحان اللہ، خطبہ ہو رہا ہے، جمعہ ہو رہا ہے، اسی نعرہ لگا رہے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے جوش کے طرح کے اسی نعرہ تکبیر کر رہے ہیں. اسلام میں اجازت نہیں دیتا، اسلام کی کہتا ہے خطبہ جمعہ خاموشی نال سننا ہے، خطبہ جمعہ کے دوران بولنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ایک بات تے لغو عمل ہے، اس نال خطبے جمعے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے. کوئی دل کا پیار تو چک کے سائڈ تے کرنے کی اجازت نہیں، کوئی بول رہے ہیں چپ کرنے کی اجازت بھی نہیں، اشارہ بھی نہیں کرنے کی اجازت. کیوں؟ اس نال خطبہ جمعے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے جب امام خطیب جو خطبہ جمعہ دے رہے ہیں خاموشی نال سنو، نال کے سبحان اللہ نعرہ تکبیر لگانے شروع کر دینا، اتنی اجازت خطبہ جمعہ کے دوران نہیں ہے. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اے کام کرتا ہے آپ اجر کیے ان دے لئی ہر قدم دے بدلے ہر سال روزے لگاتے لاکھاں کے رحمت کا ثواب ملتا ہے. اللہ کیسی مصیبت، جڑا بندہ غسل کرتا ہے تو چنگی طرح غسل کرتا ہے، اس وقت مسل وال آن سے جلدی کرتا ہے تو بڑی جلدی کرتا ہے کہ میں جلدی مسجد کے اندر پہنچ جاؤں. پھر وہ امام کے نزدیک بیٹھ کے خطبہ سنتا ہے، دل جمی نال توجہ دے نال، کوئی فالتو حرکت نہیں کرتا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بعد سے ہر سال جتنے قدم چل کے آتا ہے، جتنے قدم چل کے آتا ہے ان کے بعد سے ہر قدم کے بدلے ہر سال کے روزے تے ہر رات کے قیام کے بدلے. اسی کی سمجھتے ہیں کہ جمعہ بڑی کوئی عام چیز ہے. آخری فضیلت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سے راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے شخص نے غسل کیا جمعے والے دن، پھر جمعے واسطے آیا، پھر انہوں نے نماز ادا کی جی انہیں نصیب کے اندر انہیں قدر کے اندر ہے، پھر وہ خاموش رہا، لفظ کی نے پھر وہ بندہ خاموش رہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا حدیث لفظ ثم انصت حتی یفرغ من خطبتہ، اور خطبے جمعے کے دوران خاموش رہا، خاموش رہنا حکم ہے خطبے کے دوران. پھر انہوں نے کی کیتا اتوں تک کہ تو جمعہ کی نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا ہے، امام جناب نے نماز پڑھی فارغ ہو گیا ہے. انہیں نہیں جیڑا جمعہ نے پڑھیا ہے اگلے جمعے تک انہیں واسطے کی اجر ہے، تو اس کے علاوہ بھی 3 دن انہیں واسطے کی کیتا جاتا ہے، گناہ معاف کرتے جاتے ہیں. ایک جمعے تو لے کے دوسرے جمعے کے دوران جڑے گناہ کیتے وہ بھی معاف. جناب حدیث کی کہہ رہی ہے وہ بدل دار ایام اضافی دن بھی کتنے بار تقریباً 10 دن کہ جڑا بندہ ایک کام کرتا ہے 10 دنوں کے جو گناہ معاف کر دیتے ہیں. انہیں جمعہ مبارک کی اتنی اہمیت
قربانی کا ثواب بھی مل گیا تے ہر سال دے روزے کا بھی اجر مل گیا. تیسرے نمبر تے حالات کو بیان کر بندہ ستا رہتا ہے کہ ڈیگر سیوا والی گل ہے کہ بندہ ستا پیا لیکن انہوں نے رب کو بیان کر ساری رات کے قیام کرتے لکھے اور افسوس کے سبب خطبہ شروع کرنے کا سے جواب گناہوں کی معافی بھی ہو گئی. اس کے بعد اللہ اکبر اہل توحید جڑا بندے دا عقیدہ توحید جڑا بندہ بنا رہا ہے جڑا بندہ موحد ہے مسلمان ہے عقیدہ توحید پہ عمل کرنے والا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ترمذی کی حسن حدیث 1074 نمبر حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر کہ کوئی بندہ جڑا مسلمان جمعے والے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ کو عذاب قبر تو فتنہ قبر کو محفوظ کرے. تو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے شامل کرے. عقیدہ توحید پہ عمل کرنے والا موحد بندہ جڑا اللہ کے نال کسی غیر کو شریک نہیں کرتا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ اگر جمعے والے دن یا جمعے کی رات مطلب یہ کیونکہ رات ملے آ جائے دیر بعد کے اندر آتا ہے کہ جیڑا بندہ جمعے کی رات میں یا جمعے والے دن فوت ہویا اللہ تعالیٰ نے فتنہ قبر کو محفوظ فرما لیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے والے دن کے بارے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث سے راوی یہ بیان کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شروع میں بیان کیتا ہے کہ بہترین دن جڑے دن سورج طلوع ہوتا ہے جمعے والا دن. جمعے والے دن کی پہلی فضیلت کہ جس دن سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے لیکن بہترین دن جڑا ہے جمعے والا دن. اپنی فضیلت ایسے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. تیسری فضیلت ایسے دن وہ جنت کے اندر داخل کیے گئے. چوتھی فضیلت ایسے دن جنت و زمین پر بھیجے گئے. تے آخری قیامت والا دن یہ ہوئے گا جس دن میدان محشر کو قائم کیا جائے گا. اس کے علاوہ کوئی اور دن نہیں ہوگا. ایڈا اہم دن ہے جمعے والا دن. اس کے بعد ایک دوسری مسئلہ سنیے یہ ہوئے گا جمعے والا دن ایک ٹائم ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا. اس ٹائم کسی کی دعا رد نہیں ہوتی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سنن ترمذی کی حسن حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم موعود قیامت والا دن ہے. یوم مشہود عرفہ کا دن ہے. شاہد و مراد جمعے والا دن ہے. تے سورج طلوع نہیں ہوتا اور نہ ہی غروب ہوتا ہے. لیکن جیسے سورج غروب ہوتا ہے تے طلوع ہوتا ہے سارا دن ہوتے ہیں لیکن جمعے والا دن بہترین دن کہ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تے غروب ہوتا ہے. جمعہ کو بڑا اعلیٰ سب دنوں تو بلند مقام کو دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے 7 دنوں کے جمعے والے دن کو بہترین دن قرار دیتا ہے. تے انہاں دے اندر ایک ایسا ٹائم ہے ایک ایسی گھڑی ہے ایک ایسا وقت ہے کہ بندہ مومن اگر وہ ٹائم و وقت نو پالے تے خیر کی دعا کرے تے اللہ تعالیٰ اپنی دعا کو قبول کرتا ہے. کسی چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ کو پناہ طلب کرتا ہے تے اللہ تعالیٰ کو پناہ دے دیتا ہے. فتح الباری کے اندر تقریباً امام ابن حجر اسقلانی نے 13 ٹائم ذکر کیتے ہیں. تے بہترین جڑا معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اثر تو لے کے مغرب کے درمیان ٹائم جنہوں زیادہ اہمیت دیتی جاتی کہ اثر تو لے کے مغرب کے دوران کا ایک ٹائم. اندازہ کرو کہ جمعے والے دن کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ مومن اگر اس ٹائم دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں. ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے
کہ جس وقت امام خطبہ دین واسطے ممبر تے بیٹھتا ہے اندے دوران جڑا وقت ہوندا ہے امام دے خطبہ دین واسطے ممبر اٹھ کے سب تو اٹھ کے بہن دے درمیان جڑا وقت ہوندا ہے اندے درمیان اگر دعا کرنی جائے تو دعا قبول ہوندی ہے حدیث سے پہلی موجود ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المعجم الاوسط طبرانی کی حدیث ہے تے دوسرے نمبر تے صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر بھی موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تو جمعے والا دن پیش کیتا گیا جمعہ پیش کیتا گیا کہتے کہ اس طرح سے جب جبرائیل علیہ السلام ایک سفید شیشے میں رکھ گیا ہے سفید شیشے کی مانند رکھ گیا ہے جن کے درمیان ایک سیاہ نقطہ ہے سفید شیشے کے درمیان جب ایک سیاہ نقطہ ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل اے کیجئے تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے اے جمعہ ہے جہاں تاڑے رب نے تاڑے اتنے پیش کیتا ہے جہاں بھی سیاہ نقطہ ہے کہنے لگے کہ اے جمعہ ہے جہاں تاڑے رب نے تاڑے اتنے پیش کیتا ہے تاکہ یہ تاڑے واسطے عید ہوئے کہ تاڑے واسطے تے تاڑی قوم واسطے اندی اثر خیر ہے اندازہ کرو کہ جمعے والے دن کی فضیلت تے خطبہ جمعہ کی فضیلت کی تے جڑا اہم مسئلہ ہے یہ فضیلت کیوں ملے گی یہ فضیلت اس وقت ملے گی جس وقت بندہ غسل کر کے آتا ہے صحیح طرح پھر اس بعد پیدل آتا ہے لیکن لوگوں کی مجبوری ہے دوروں آنا مجبوری کے اندر اسلام نے رخصت دی لا یکلف اللہ تعالیٰ نے مصرف نہیں کیا ہے پھر اس کے بعد اگلا کام کی کرتا ہے جلدی جلدی مسجد میں لاتا ہے اگلا کام کی کرتا ہے چوتھا تیرے جمی دنال تے توجہ دنال امام نے نزدیک بیٹھ کر خطبہ جمعہ سنتا ہے کوئی فالتو حرکت نہیں کرتا خاموشی دے نال تے توجہ دے نال خطبہ جمعہ نو سندا ہے پھر یہ اجر ملے گا کیونکہ جدو اسی خاموشی نال خطبہ جمعہ نہیں سناں گے سارا دھیان اس سائڈ تے اسی بیٹھے مسجد دے اندر سارے خیالات ساری توجہ اس سائڈ تے اس وقت کی بڑھے گا اسی اپنا اجر ضائع کرتا نہیں چپ کرانے بھی اجازت نہیں ہے حکم دیتا ہے کہ خاموشی کے نام خطبہ جمعہ سنو خاموشی رکھنے مطلب یہ نہیں کہ تسی سبحان اللہ کی آوازیں کرنی شروع کر دے یہ بھی مطلب نہیں کہ نعرے بازی جمعے جیسے شروع کر دے یہ بھی مطلب نہیں کہ کسی نے تسی آواز مار کے کہہ رہے ہو آ جا مسجد کے اندر بھائی اذان کا مقصد کی ہے بلاوا آ رہا ہے کہ مسجد کے اندر پہنچو اس لیے اپنے اجر کو ضائع نہ کرو کوشش کرو کہ جتنی جلدی مسجد کے اندر پہنچا جاتا ہے کم از کم مسافروں واسطے اسلام نے رخصت دیتی ہوئی جڑا غلام ہے ان کے اتنے بھی خطبہ جمعہ فرض نہیں جمعہ اتنے فرض نہیں عورت اتنے بھی جمعہ فرض نہیں مسافر اتنے بھی جمعہ فرض نہیں اسلام نے رخصت دیتی اس کر کے عزیزو کوشش کرو کہ جمعے کی جو پہلی اذان ہوئے فوراً مسجد میں آنا شروع کر دیں کرو تو تاکہ دوسری اذان ہوں تو پہلے پہلے مسجد کے اندر بندہ پہنچ جائے تے جڑے اس بھی جلدی آ جان ثواب ہے کہ جڑے پہلے ٹائم کے اندر پہنچ جان انہوں واسطے مفتی قربانی کی اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ کو عزت ان کی اہمیت کو سمجھ کے